ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عشرہ مغفرت جاری ہونے والا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ توبہ استغفار کے ذریعے اللہ رب العزت سے اپنی بخشش حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے درمیانی عشرہ میں غفور الرحیم کی جانب سے مغفرت و بخشش کا دریا بہایا جاتا ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ اہتمام کے ساتھ روزے رکھیں، اپنے گناہوں، اپنی کوتاہیوں اور اپنی خامیوں کو یاد کر کے سچے دل سے توبہ و استغفار کریں۔ رمضان المبارک مغفرت و بخشش کا عظیم الشان مہینہ ہے۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، آمین۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ختم ہونے کے قریب ہے اور دوسرا عشرہ جاری ہونے والا ہے جو مغفرت کا کہلاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت کی وجہ سے ہم سے راضی اور خوش ہو کر ہماری مغفرت و بخشش کر دے۔ اس کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا کہلاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں جہنم کی آگ سے خلاصی اور اس سے نجات عطا فرمائے۔ رمضان المبارک مغفرت و بخشش کا وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ اگر اس کو پا لینے کے بعد بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اور جہنم سے خلاصی پانے سے محروم رہ گیا تو وہ انتہائی بدقسمت اور حرمہ نصیب شمار ہوگا۔ بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ و استغفار کرنے کی وجہ سے ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب ان کے قریب آ چکا تھا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں توبہ تائب ہونے کی توفیق ملی۔ چنانچہ ساری قوم اپنے گھروں سے باہر نکل آئی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اور گڑ گڑا کر توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کی مغفرت فرما کر ان پر سے عذاب ہٹا دیا۔ رمضان المبارک کو اس لیے رمضان کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، اور توبہ استغفار تو ویسے بھی اس مہینے کی اہم ترین مقاصد میں سے ہے۔ چنانچہ جس شخص کی توبہ قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا تو گویا وہ رمضان المبارک کے فضائل و برکات سے مالا مال ہو گیا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں انتہائی کثرت اور اہتمام سے توبہ استغفار کرتے تھے۔ ویسے تو اس مہینے کے ہر لمحے استغفار کرنا موجب ثواب اور برکت ہے ہی، لیکن سحری کے وقت استغفار کرنا بہت زیادہ اجر اور ثواب رکھتا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، متقی لوگ باغات اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے اور پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں استغفار کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں سحری کے بعد سے لے کر شام افطاری سے پہلے تک مسلمان رضائے الہی کے لیے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اگر انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا کچھ آخرت میں عطا فرمائیں گے تو ان کے کلیجے خوشی سے پھٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کا بھوکا اور پیاسا رہنے سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ وہ تو انسانوں کی بھلائی چاہتا ہے کہ وہ روزے رکھنے کی برکت سے اپنے روح و جسم اور اپنے اعضاء، دل و دماغ، ہاتھ پاؤں اور زبان کی اصلاح کر کے اپنی دنیا و آخرت کی زندگی سنوار کر کامیاب ہو کر آخرت کی نعمتیں اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ گویا روزہ رکھنا صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ آنکھ، کان، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ جس طرح سال گزرنے کے بعد مال کی زکوٰۃ نکلتی ہے، بالکل اسی طرح روزہ بھی جسم کی زکوٰۃ کی مانند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسری عادل بادشاہ یعنی عدل و انصاف کرنے والے حاکم کی، اور تیسری مظلوم کی۔ لہذا جتنا ممکن ہو سکے جانے انجانے میں کیے گئے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ ذات بہت عظیم ہے، معاف کرنے پر آئے تو بڑے سے بڑے گناہگاروں کو بھی معاف کر دیتی ہے اور اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات تہائی حصے کے بعد فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے رحمت مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے تاکہ میں اپنے بندے کی حاجت پوری کروں۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جہنم کے قیدی آزاد کیے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا یہ درمیانی عشرہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار بندوں کے لیے بڑے انعام و کرام اور غنیمت کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ویسے تو تمام لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے ہی، مغفرت و بخشش طلب کرنے والے لوگوں کی بہت قدردان ہے، لیکن رمضان المبارک کے درمیانی عشرہ میں اس کی جانب سے مغفرت و بخشش کا دریا بہایا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مبارک مہینے کا درمیانی حصہ مغفرت کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ہم پر لازم ہے کہ رمضان المبارک کے تقاضے اور اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اہتمام کے ساتھ روزے رکھیں، اپنے گناہوں، اپنی کوتاہیوں اور اپنی خامیوں کو یاد کر کے سچے دل سے توبہ کریں اور استغفار کی کثرت کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے پیغمبر، میرے بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں وہ رحمت خداوندی سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے، اور سچے دل کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے احکام تسلیم کرو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور کوئی تمہاری مدد نہ کر سکے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہگار شخص بھی جب سچے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے اور آئندہ گناہوں سے بچنے اور دور رہنے کا عہد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی مغفرت و بخشش کر دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں مسلمان آخرت میں بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ دوسرے عشرے میں تمام روزہ داروں کو یہ دعا مانگنی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ، جس کا اردو ترجمہ ہے کہ میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا یا مانگتی ہوں جو میرا رب ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا یا کرتی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسری عادل بادشاہ کی دعا، اور تیسری مظلوم کی دعا جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ ایک اور جگہ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے۔ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، ان کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ جب روزہ دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، یعنی رات کو تراویح پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے فیوز و برکات کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور مسلمان مرد و عورت، بچے، بوڑھے، جوان سب ہی عبادت میں مصروف ہیں۔ حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ، تو ہم لوگ ممبر کے قریب ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب ممبر کی تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی تینوں سیڑھیوں پر قدم مبارک رکھتے ہوئے آمین کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، اس طرح پہلے نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، جو ہی میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعا کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیے۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اللہ تعالیٰ
سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ اور جب میں نے ممبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے دعا کی ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکا۔ میں نے کہا آمین۔ اندازہ کیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، لیکن یہ بد دعائیں حضرت جبریل علیہ السلام نے دی ہیں جو تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہیں، اور ان پر آمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو ان کی قبولیت میں تو کوئی تردد ہو ہی نہیں سکتا۔ بس یہ انتہائی خوف و خشیت اور احتیاط و امتحان کا مقام ہے کہ ذرا سا بھی عقل اور شعور رکھنے والا مسلمان اپنے آپ کو ان تینوں بد دعاؤں سے بچانے کی تدبیر کر سکتا ہے، اور رمضان المبارک کے اس دوسرے عشرے سے فائدہ اٹھا کر اپنے گناہوں، کوتاہیوں، خطاؤں اور لغزشات سے تائب ہو کر اس کی جانب سے مغفرت اور بخشش کا پروانہ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ پاک اس رمضان المبارک کے صدقے میں ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، اور جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے ہیں یا انجانے میں کیے ہیں اس پر اللہ پاک ہماری بخشش فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔